کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا دماغ ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے عائشہ کی، ایک ایسی لڑکی کی جو سب کے سامنے مسکراتی، سب کو لگتا ہے وہ بڑا بہت اور خوش ہے، لیکن حقیقت یہ تھی وہ دن رات ایسی جنگ لڑ رہی تھی جو کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ یہ جنگ دنیا کے خلاف نہیں تھی بھائی، یہ جنگ تھی اس کے اپنے خیالات کے خلاف تھی۔ بچپن، خاموش زخم۔ عائشہ کا بچپن بظاہر سے عام تھا، وہ اسکول جاتی، کھیلتی، پڑھتی، سب کی طرح زندگی گزارتی، لیکن اس کے دل میں چھوٹے چھوٹے زخم تھے۔ جب بھی وہ کوئی اچھی بات کرتی، کامیابی کامیابی اکثر جواب ہوتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، یا پھر دیکھو دوسرے بچے تم سے بہتر ہیں، یا تو یہ چھوٹے جملے بار بار سن کر اس کے دماغ نے یقین ڈال شروع کیا کہ وہ کافی نہیں ہے۔ اسکول میں جب اس پر ہنستے یا اس کی کمزوری مذاق اڑاتے تو اور زیادہ خاموش ہو جاتی، وہ اندر ہی اندر ایک ایسی کمی کا شکار ہو گئی جسے ہم کمپلیکس کرتے ہیں، اسکول اور احساس کمتری۔ عائشہ کلاس میں ذہین تھی، لیکن ہاتھ اٹھانے سے گھبراتی، لیکن جب بھی استاد سوال کرتے اس کا دل زور زور سے دھڑکتا۔ اگر کبھی وہ ہمت کر کے جواب دے دیتی اور کوئی ہنس دیتا تو کوئی دن تک بولنے کی ہمت نہیں کرتی۔ یہی وہ لمحے تھے جب اس کے دماغ نے یہ یقین مضبوط کر دیا بولنا خطرناک ہے، خاموش رہنا محفوظ ہے۔ جوانی اور نئے چیلنجز۔ وقت گزرتا کہ عائشہ بڑی ہوئی، اس کے خواب تھا کہ وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بنے۔ یونیورسٹی میں سب اسے محنتی سمجھتے، لیکن جب امتحان قریب آتے اس کے دماغ میں واضح گوشتی اگر تم ناکام ہو گئی تو سب تم پر ہنسیں گے، تم اچھی نہیں ہو۔ رات کو وہ کتابوں کے ڈھیر کے سامنے جاگتی رہتی، نیند سیکریفائز کرتی، کافی کے کپ پر بھی کپ پیتی، لیکن جب امتحان ہال میں بیٹھتی تو دماغ بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ سوچنے اور نیند کی قربانی دینے کا نتیجہ تھا۔ سوشل میڈیا کا زہر۔ رات کو جب عائشہ تنہا ہوتی تو وہ سوشل میڈیا کھولتی، انسٹاگرام پہ دوستوں کی تصویریں دیتی، کوئی پارٹی میں، کوئی سفر پر، سب خوش اور کامیاب نظر۔ وہ سوچتی سب کی زندگی کتنی اچھی ہے، صرف میری ہی خراب ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی سب صرف اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے دکھاتے ہیں۔ ریسرچ کہتی ہے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال انسان کو اداس اور پریشان کرتا ہے۔ عائشہ بھی اسی جال میں پھنس چکی تھی۔ خود سے نفرت۔ جب بھی وہ آئینے میں دیکھتی خود سے کہتی میں کافی اچھی نہیں ہوں، میں ناکام ہو جاؤں گی۔ دماغ بار بار دہرائے جانے والے جملوں کو سچ مان لیتا۔ آہستہ آہستہ اسے خود پر یقین کھونا شروع کر دیا۔ ناکامی اور مذاق۔ ایک دن یونیورسٹی میں سے پریزنٹیشن دینی تھی، اس نے دن رات کی تیاری کی تھی، لیکن جیسے ہی سب کے سامنے کھڑی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آواز لرز گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کلاس کے لوگ ہنس پڑے۔ یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس کا دماغ اور زیادہ گیا دیکھا تم واقعی ناکام ہو۔ دماغ کا کھیل، بیماری یا فریب۔ عائشہ اکثر سوچتی کہ شاید اسے کوئی بیماری ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بیماری نہیں تھی بلکہ دماغ کا فریب تھا۔ دماغ کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہمیں منفی خیالات میں قید کر سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ دماغ کو دوبارہ تربیت بھی دی جا سکتی ہے۔ خود کو بدلنے کا فیصلہ۔ لیکن ایک دن استاد نے عائشہ کو کامیابی کا اصلی راز صرف محنت نہیں بلکہ شکر گزاری ہے۔ اس نے عائشہ کو مشورہ دیا ہر رات 3 چیزیں لکھو جن پر وہ شکر گزار۔ شروع میں اسے عجیب لگا، لیکن اسے عمل کیا تو احساس ہوا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی دل کو سکون دیتی ہے۔ اس نے پازیٹیو الفاظ دہرانا شروع کر دیا، میں قابل ہوں، میں کافی ہوں، میں مضبوط ہوں۔ اسے میڈیٹیشن اور ڈیپ بریتھنگ کو اپنی عادت بنایا۔ اس نے سوشل میڈیا پر کم وقت گزارنا شروع کیا۔ آہستہ اس کا دماغ اپنے پیغامات قبول کرنے لگا۔ لیسن، اصل جنگ۔ اب عائشہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ جان گئی کہ اصلی جنگ باہر کی دنیا سے نہیں بلکہ اپنے دماغ کے اندر ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ دماغ کبھی کبھی ہمارے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم اسے قابو کرنا سیکھ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دماغ کی بیماری کا علاج اکثر دواؤں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے رویے اور خیالات میں چھپا ہوتا ہے۔ اصلی کامیابی ڈگریوں یا عہدوں میں نہیں بلکہ اپنے دماغ کو جیتنے میں ہے۔